برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہ تخت و تاج نہ سیما و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیما و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کی بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوانی تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ کیا مطلب؟ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں نے دوزخ میں جانے کے لیے اپنے اعمال نامے میں کتنی برائیاں اکٹھی کی ہیں، اور میں نے جنت میں جانے کے لیے اپنے اعمال نامے میں، اپنے اعمال کے رجسٹر میں کتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا حساب لگائے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایمان والوں کو یہ نصیحت کی ہے، یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اسی سے متعلق میری آج کی گفتگو ہوگی کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، دوسرے کے گریبان میں نہیں، دوسرے کے اعمال کو نہ دیکھے، دوسرے کو نصیحت کرے، لیکن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ میں نے آج اس دنیا میں رہنے کے بعد جہنم کے لیے کیا کمایا ہے، اور میں نے جنت کے لیے کیا اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ بڑے پیارے خطاب سے رب قدیر اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور آگے رب فرماتا ہے: وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ہر شخص دیکھے، ہر شخص اس بات میں نظر کرے ما قدمت لغد، کہ اس نے آگے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، قیامت کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے ہر شخص دیکھے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور ہر شخص غور کرے، ہر شخص دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے کیا بھیجا کل کے لیے آگے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، خبیرم، باخبر ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، ان تمام باتوں سے پروردگار عالم باخبر ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اہل ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے فرزندان اسلام، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، خبردار اس راہ پر قدم نہ اٹھے
جس سے تمہاری رب سے جس راستے سے تمہاری رب نے تمہیں منع فرما دیا ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو۔ نیز یہ بھی تاکید فرما دی پروردگار عالم نے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اس دن کے لیے کیا ذخیرہ تیار کیا ہے۔ جو شخص آج کی مسرتوں اور خوشیوں میں یوں کھو جائے کہ اسے کل کا ہوش نہ رہے اور آخرت کے لیے وہ کچھ نہ کرے، وہ دانا نہیں، وہ عقل مند نہیں، بلکہ وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے۔ تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ وہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ایسا ہرگز نہ کرنا کہ آج کی رنگینیوں میں، تم ان مسرتوں میں، ان خوشیوں میں اتنے ایسے کھو جاؤ کہ کل کا تمہیں ہوش تک نہ رہے، بلکہ وہ شخص جو آج کی اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا وہ دانا نہیں ہے، وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو۔ قیامت کے روز تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے گرد نور کا حالہ ہو، اور اس نورانی حالے کے اندر تم 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہو، اور لوگ تمہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ لطف تب ہے، دوبارہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی کی تاکید فرمائی، تقوی کی تاکید فرمائی، پرہیزگاری کی تاکید فرمائی، ڈرنے کی تاکید فرمائی، اور بتا دیا کہ تم جو کچھ کام کرتے ہو تمہارا خداوند ذوالجلال اس سے خوب باخبر ہے۔ میری ملت کے نوجوان، آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو نظر کرنی چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اس لیے کہ یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں کسی شخص کو بھی یہ جرت، یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے کیے ہوئے سے انکار کر سکے، وہ اپنے کیے ہوئے سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، ہمیں ہر شخص کے لیے اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا حساب کتاب کرے۔ ہم روز کیا کر رہے ہیں؟ صبح کو اٹھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک کتنی برائیاں کرتے ہیں، ہم اس کا حساب لگائیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہم ان کا بھی حساب لگائیں۔ اور اگر ہم برائیوں میں مبتلا ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان برائیوں سے رکیں، اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس میں اور ترقی کریں اور اضافہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کیا ہے؟ حضرت عمر یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے عمر کو دیکھ لو، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کہ مولا تو عمر کی ذات سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
میرے آقا کے لبھائے مقدسہ سے یہ الفاظ نکلے تھے حضرت عمر کی ذات کے بارے میں، مولا تو عمر کی ذات سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ الفاظ نکلے مصطفیٰ کی زبان سے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرما لیا، اور حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت عمر اسلام کی طرف رغبت کرنے لگے اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں میری ملت کے نوجوانوں، ان کا عالم، ان کے اعمال کا یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا انداز دیکھیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس سے عبرت حاصل کرنا۔ بڑی پیاری روایت ہے، روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رجسٹر تھا۔ کیا؟ حضرت عمر نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا جس میں وہ اپنے اعمال لکھ لیا کرتے تھے، یعنی صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی اعمال کرتے، جو کچھ بھی کام کرتے، شام کے وقت میں جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو اس وقت صبح سے لے کے شام تک جتنا کام انہوں نے کیا ہوتا سارے کا سارا اس رجسٹر میں لکھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہفتہ مکمل اس میں روزانہ کے اعمال درج فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک ہفتے کے اندر جتنے اعمال تھے ہر روز لکھا کرتے شام کے وقت۔ اور جب جمعے کا دن آتا، جب ایک ہفتہ گزر جاتا تو آپ اس رجسٹر کو کھولتے اور جو روز مرہ کے اعمال اس میں درج کیے ہوتے ان کا جائزہ لیتے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا عمل ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہوتی تو آپ اپنے آپ کو اپنے کوڑے کے ساتھ مارنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر، وہ عمر کہ جن کو دعاؤں کے ذریعے سے میرے آقا نے مانگا تھا، اور وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ اگر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ میرے عمر کو دیکھ لو۔ ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، اور رجسٹر میں روز مرہ کے جتنے اعمال کیا کرتے تھے، جتنے بھی کام کیا کرتے تھے، سارے کے سارے درج کر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل وہ اسی طرح کرتے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنے کام کرتے شام کے وقت میں سب کو درج کر لیا کرتے تھے، نوٹ کر لیا کرتے تھے، اور جب جمعے کا دن آتا تو رجسٹر کھول کے دیکھتے، اور کھول کے دیکھنے کے بعد ہر عمل کو چیک کرتے، جس عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود نہ ہوتی تو اس عمل کو لے کے اپنے کوڑے کے ساتھ اپنے جسم کو مارنا شروع کر دیتے اور کہتے، اے عمر تو نے یہ عمل کیوں کیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود نہیں تھی، جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت میری ملت کے نوجوانوں، اس سے عبرت حاصل کر ہر شخص کے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر شخص دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے، وہ قیامت کے دن کے لیے اپنا اعمال نامہ کس طرح پیش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی حضوری ہوگی تو آج وہ کیا کر رہا ہے، کون سا رجسٹر لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ماننا شروع کرتے اپنے کوڑے سے اپنے آپ کو کہ آپ کے جسم پر ان کوڑے کے نشانات موجود ہوتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے شہادت کا جام نوش کیا اور آپ کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے آپ کی پشت اور پہلوؤں پر کوڑوں کی ضربات کے نشانات دیکھے تو وہ حیران ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی، جب وہ کسی قاری کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے، وہ ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا جن میں عذاب الہی کی وعید ذکر کی گئی ہوتی تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور کئی دن بیماری کی حالت میں پڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دوست و احباب آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے خطوط آپ کے چہرے پر نمایاں ہوتے
اور آپ یہ کہا کرتے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا اور میں اس دنیا پر موجود نہ ہوتا تاکہ مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک دن آپ کسی کام کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک قاری کو یہ آیت طیبہ تلاوت کرتے سنا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو آپ یہ سنتے ہی اپنی سواری سے گش کھا کر زمین پر گر پڑے اور آپ کو اٹھا کر گھر میں لایا گیا تو تقریباً 1 ماہ یوم آخرت کے عذاب کے خوف کی وجہ سے میری ملت کے نوجوانوں گھر سے باہر تشریف نہیں لائے اور توبہ و استغفار میں مشغول رہے، سوائے 5 وقت کی نماز کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا طریقہ کار تھا۔ میری ملت کے نوجوان، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ یہ عمر وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے دعاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا اپنے رب سے۔ یہ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں جنت کی بشارت اور جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری مصطفیٰ نے سنائی تھی۔ اگر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے عمر کو دیکھو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا تو عمر کی ذات سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور رب قدیم نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد عمر کے دل میں اسلام کی محبت، اسلام کی عظمت ڈال دی اور حضرت عمر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں، قرآن فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، کہ وہ کل کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے، کل کے لیے وہ کیا بھیجا ہے، کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ کل میدان محشر میں جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس دن کے لیے اس نے کیا اکٹھا کر رکھا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی روایت ہے کہ جس کو سننے کے بعد جسم کا رونگٹا رونگٹا تھرا اٹھے گا، جسم کا ایک ایک بال کانپنے لگے گا۔ آئیے اس کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے، اور اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، جس میں وہ اپنے بہت زیادہ گناہ دیکھے گا اور ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے مولا، یہ میرے گناہ نہیں ہیں۔ اس کا اعمال کا رجسٹر جو فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو ہمارے کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک برائی لکھ رہے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ یعلمون، یہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو، دن کو کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، رات کے اندھیروں میں کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، تنہائیوں میں کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، مجمع میں کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے وہ سب کچھ جان رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو اور یہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین۔ تو یہ ان کے پاس جو رجسٹر ہے، روایت میں آتا ہے اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے اور اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، اس کا رجسٹر کھول دیا جائے گا، اور جس رجسٹر کے اندر اس کے اس قدر گناہ ہوں گے کہ اس کے سامنے وہ گناہ پیش کیے جائیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ میرے یہ گناہ نہیں ہیں، وہ انکار کرے گا کہ یہ میرے گناہ نہیں ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کے بعد میرا رب فرمائے گا کہ یہ تیرے ہی گناہ ہیں۔ وہ انکار کرے گا، میرے گناہ نہیں ہیں مولا، یہ میں نے نہیں کیے۔ میرا رب فرمائے گا تیرے ہی گناہ ہیں، اور یہ تیرے گناہ ہیں، اس پہ بہت سارے تیرے گواہ ہیں۔ جب رب فرمائے گا کہ اس پہ بہت سارے تیرے گواہ ہیں جو تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں واقعی یہ گناہ تو نے کیے ہیں، وہ شخص عرض کرے گا، ادھر دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، آگے دیکھے گا، اور پھر عرض کرے گا مولا گواہ کہاں ہیں؟ میرا رب فرمائے گا تیرے جسم کا ہر حصہ، پارٹس آف باڈی،
تیری باڈی کا ہر حصہ تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کہے گا، تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر رب حکم فرمائے گا، کان کو حکم فرمائے گا، تمام اعضاء کو حکم فرمائے گا، پارٹس آف باڈی کو حکم فرمائے گا، ہر باڈی کا حصہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ کہاں؟ میدان محشر ہے۔ یہ میدان محشر قیامت کا دن جو نفسی نفسی کا عالم ہے، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اور پیش کرنے کے بعد اس کا اعمال نامہ جو اس کا رجسٹر ہے رب کی بارگاہ میں موجود ہوگا، اور وہ اس شخص کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ جب کھولا جائے گا تو وہ ان گناہ سے انکار کر رہا ہوگا۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا کہ اے شخص تو انکار کرتا ہے، تیرے خلاف گواہ موجود ہیں کہ یہ گناہ تو نہیں کیے۔ وہ شخص انکار کر رہا۔ میری ملت کے نوجوانوں، رب حکم فرمائے گا، اعضاء کو حکم فرمائے گا کہ اس کے خلاف گواہی دو کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں۔ کان کو حکم ہوگا، کان کہے گا اے پروردگار عالم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کان کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ گناہ اس نے کیے ہیں، کہ ہمارے ذریعے سے ہم نے سنا کہ یہ گانے سنا کرتا تھا، ہم نے سنا کہ یہ طرح طرح کی چیزیں سنا کرتا تھا، اور اس نے یوٹیوب پر طرح طرح کی چیزیں، گندی گندی چیزیں سنی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہ انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آنکھیں کہیں گی اے پروردگار عالم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ذریعے سے گندے نظائر، گندی گندی چیزوں کو دیکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ زبان کہے گی پروردگار عالم، اس نے صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان سے گندگی کے علاوہ کبھی کچھ نکالا ہی نہیں، ہم اس بات پہ گواہ ہیں۔ ہاتھ کہیں گے پروردگار عالم، ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ کبھی بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے غلط چیزوں کے علاوہ کبھی اچھی چیز پکڑی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں آیا، اس کے ہاتھ میں کبھی دین کی کتاب نہیں آئی، اس کے ہاتھ میں اگر آئی ہے تو ساری غلط چیزیں آئی ہیں، ساری حرام چیزیں آئی ہیں۔ ہم اس بات پہ گواہ ہیں۔ پاؤں کہیں گے مولا، ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ کبھی مسجد کی طرف نہیں گیا، کبھی مدرسے کی طرف نہیں گیا، اور گیا ہے تو پکچر ہالوں کی طرف گیا ہے، غلط گیا ہے تو شراب کے اڈوں کی طرف گیا ہے تو زنا کے اڈوں کی طرف گیا ہے۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، رب قدیر کی بارگاہ میں جب یہ تمام اعضاء گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے تو اب اس شخص کے اندر کوئی ہمت اور کوئی جرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے کہ وہاں لب کشائی کی ہمت نہیں۔ تو رب فرمائے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب جہنم کی طرف اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں گے فرشتے، اس کے بعد پلکوں میں سے، آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، ان پلکوں میں سے ایک پلک رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اور وہ کہے گی، پلک کا ایک بال کہے گا، مولا تو مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ رب کی بارگاہ سے اسے اجازت مل چکی ہوگی، تو وہ عرض کرے گی پلک کہ اے اللہ تعالی، کیا تیرا یہ فرمان نہیں کہ جس شخص کی ایک پلک بھی تیرے خوف سے تر ہو گئی تو اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں یہ میرا فرمان ہے کہ جس شخص کی پلک، ایک پلک کا ایک بال بھی میرے خوف سے تر ہو گیا، میں اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کروں۔ تو وہ پلک عرض کرے گی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اس گناہگار شخص نے تیرے خوف کی وجہ سے مجھے آنسوؤں سے تر کیے رکھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس ایک پلک کی گواہی سے اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔
تو غیر سے آواز آئے گی کہ دیکھو اس شخص کو اس کی ایک پلک کی شہادت سے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے اسے، اور اسے جہنم سے نجات عطا کر دی گئی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا انعام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا انعام، کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا اور اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے رونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص جہنمی بن چکا تھا، لیکن وہ کبھی نہ کبھی اللہ کے خوف سے رویا تو پلک کا ایک بال اس پر شاہد ہو گیا، گواہ بن گیا، اور اسی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یاد رکھو آج ہی سے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، کہ ہم آگے یعنی قیامت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، اتنی نیکیاں اکٹھا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس وقت ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم انکار کریں گے ہم نے یہ گناہ نہیں کیے، لیکن جس حصے کے ذریعے ہم نے وہ گناہ کیے ہیں وہ حصہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ پاک جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف قیامت کے دن موجود ہوگا، تو ہم کہاں انکار کر سکتے ہیں؟ ہماری ہمت، ہماری جرت ہی نہیں ہے اس بارگاہ میں، اور وہ تو ایسی جگہ ہوگی جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ہر شخص کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا حساب لگائے، اپنے گریبان میں جھانکے، دوسرے کے گریبان میں ہرگز ہرگز نہ جھانکے۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔